بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں طارق نقاش، آپ کے لیے ہفتہ وار پروگرام آئینہ سماج کے ساتھ. ناظرین، اس سلسلے کے جو پہلے پروگرام ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے زیادہ تر بات کی ہے آزاد کشمیر کو درپیش انتظامی اور معاشی مسائل پر. اس خطے میں بہتر انداز حکمرانی جو ہے کیسے لایا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع نسبتاً مختلف ہے، اگرچہ اس موضوع کا تعلق بھی ہمارے سماج کے ساتھ بہت گہرا ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر ایک کلیمٹی پرون علاقہ ہے، یعنی قدرتی آفات کی زد میں رہنے والا علاقہ. اور اس کی ایک مثال تو ہمارا 2005 کا خوفناک زلزلہ تھا، جس نے کئی جانوں کو جو ضائع کر دیا اور کئی لوگ جو ہے عمر بھر کے لیے محتاجی کا شکار ہو گئے. لیکن کچھ انفرادی واقعات اور حادثات بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات کسی بڑی آفت سے کم اندوہناک نہیں ہوتے، اور ان واقعات کا شکار لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ میاں سے شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہر جگہ استثناء ہے. اور اس زندگی میں بھی کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہمارے آج کے جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایسی ہی ایک ایکسیپشن ہیں. 2017 کا ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی شخصیت کو بلایا جائے جو انسانیت کے لیے امید کی کرن ہے. ہماری اس مہمان شخصیت کی زندگی میں جو ہے نہ صرف نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے بطور اسٹوڈنٹس، بطور جو ہے چلڈرن اور معاشرے کا ایک عام شہری، بلکہ ان والدین کے لیے بھی سبق ہے جن کے بچے کسی وجہ سے کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جائیں، بلکہ میں کہوں گا ان کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جرأت عظیمت کی اس حامل جو ہماری شخصیت ہیں، ان کی زندگی پہ ابھی میں نے ہی ایک سوشل میڈیا پہ ایک رپورٹ اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 3 دن میں 6.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اور ان کی ہمت کی، حوصلے کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں، نہ صرف اندرون ملک بلکہ دنیا بھر سے. زیادہ دیر میں اپنے مہمان اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، آپ سے تعارف کرواتا ہوں ڈاکٹر انم نجم کا. ڈاکٹر انم نجم کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں CMH مظفر آباد میں. ڈاکٹر انم صاحبہ، یہ بتائیے کہ ہم آپ کے پہلے بچپن سے شروع کرتے ہیں کہ آپ مظفر آباد میں ہی پیدا ہوئیں. تو بچپن میں آپ کو کیا شوق تھا، کیا بننا ہے آپ؟ ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا. اچھا. بچپن میں مجھے شوق تھا کہ میں GD پائلٹ بنوں، فائٹر پائلٹ بنوں. اچھا. اور یہی پلان تھا، لیکن قسمت اس طرف لے آئی. نہیں، لیکن جو ہے وہ ہوتا ہے نا، کب تک جو ہے وہ آپ کا پیرنٹس کا اصرار ہوتا ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ان کے بچے یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، خاص طور بیٹیاں تو بالکل ڈاکٹر کے علاوہ کہیں اور شعبے کی طرف جانے. تو آپ کو بھی پیرنٹس کی طرف سے کچھ تھا کہ بھائی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن مجھے پیرنٹس کی طرف سے ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا. اچھا. پوری آزادی تھی کہ جس میں جانا چاہیں، جو فیلڈ چوائس جو بھی کرنا چاہیں. میرے ماموں ہیں، ان کو انٹرسٹ تھا. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا اور پھر میں ان کو انکار نہیں کر سکی. اچھا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہاں جی. تو آپ نے کہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ میں نے یہیں مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا، گرامر اسکول، وہاں سے پھر میٹرک میں نے KG اسکول سے کیا. اچھا. اور پھر FSC جو ہے شاہین ماڈل کالج سے کیا. اچھا، ایک پرائیویٹ ہی کیا. جی، پرائیویٹ سے. اور پھر اس کے بعد ایوب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. اچھا. اچھا، یعنی ایوب میڈیکل کالج بھی آپ کی چوائس تھا یا کہ مطلب آپ کا وہاں آ گیا، ورنہ وہ چوائس میں تھا؟ وہ آپ کی چوائس تھی. تو کیوں چوائس کیا آپ نے؟ مطلب گھر سے قریب تھا اس لیے؟ گھر سے قریب بھی تھا، اور ایبٹ آباد کا کلائمیٹ بھی مجھے اچھا لگتا تھا. ہاں جی، ملتا جلتا، مظفر آباد سے ملتا جلتا تھا. اچھا. اور ویسے بھی 1-2 دفعہ وہاں چکر لگا تھا تو مجھے کالج اچھا لگا تھا. تو آپ جو ہے وہ پڑھائی میں کیسی تھی؟ برائٹ اسٹوڈنٹ یا؟ جی، اپنی تعریف کرنا جو خود مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ بتا دیں ہمیں. جی، اللہ کا شکر ہے، کافی اچھا اکیڈیمک ریکارڈ تھا میرا تھرو آؤٹ، بچپن سے FSC تک. اور مطلب ٹاپ 5 ٹاپ 10 پوزیشنز میں ہوتی تھی. آپ نے میرا خیال ہے میٹرک میں آپ پہلی 20 پوزیشن میں تھیں. جی بالکل، میٹرک میں ٹاپ 20 میں تھی، اور FSC میں ٹاپ 5 میں تھی. تو کس سال میں آپ کو ایڈمیشن ملا میڈیکل کالج میں، یاد ہے آپ کو سال؟ جی بالکل، 2006 میں ہماری کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی. اچھا. 2005 میں FSC کیا تھا، پھر وہ زلزلہ اور وہ سب فیزز، اور پھر 2006 میں. آپ FSC کے بعد زلزلہ آیا، یعنی اس وقت آپ فارغ التحصیل ہیں FSC سے؟ اچھا. تو یہ 2006 میں آپ نے میڈیکل کالج. یہ بتائیں، یہ جو آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، یہ کب پیش آیا اور کیسے، تھوڑا سا ناظرین کو پتا چلے.
یہ تقریباً 2008 کی بات ہے, مارچ کا مہینہ تھا, اور ابھی ہم لوگ سیکنڈ ایئر MBBS ختم ہوا تھا اور نئے تھرڈ ایئر کی کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھی, اور ایک فیملی میں ایک شادی تھی پنڈی, وہ ہم اٹینڈ کرنے گئے اور واپس وہاں سے لیٹ نائٹ نکلے مظفر آباد کے لیے. اور گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میرے ابو چلا رہے تھے, میرے چچا ساتھ تھے اور پیچھے میری والدہ اور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ مری کے قریب بوربن کے پاس ایک جگہ آتی ہے اسیا, تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے اور لیٹ نائٹ تھا اور سڑکیں بالکل سنسان تھیں, اور کچھ لوگ تھے, انہوں نے ہماری گاڑی روکنے کی کوشش کی. اچھا. اور ہم نے گاڑی نہیں روکی تو انہوں نے فائر کر دیا. ٹھیک. اور وہ جو گولی ہے وہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے گزر کے, سیٹ سے گزر کے, اور میری امی کے بازو سے گزر کے, میں امی کے بازو پہ سر رکھ کر سو رہی. اچھا ٹھیک. اور وہ میری گردن میں لگ گئی گولی, تو باڈی میری اسی وقت پیرالائز ہو گئی. تو آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ نہیں؟ فوراً نہیں پتا چلا؟ میں تو سو رہی تھی. ٹھیک. آپ کو نہیں احساس؟ مجھے تو, میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ ہوا کیا. اور میں جس وقت میری آنکھ کھلی ہے اور ابو اس وقت اسپیڈ میں گاڑی لے کر جا رہے تھے, اور ہم لوگوں کو تھا کہ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہوں گے, تو ہم لوگ اسپیڈ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اور امی کلمہ پڑھ رہی تھیں اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم میری گود سے اٹھو, میرے بازو میں گولی لگی ہے, مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے. تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے لگ چکی ہے. اچھا. اور یہ کیا ہو گیا ہے. وہ شاید ایک خوف کی اتنی کیفیت تھی کہ انسان سن ہو جاتا ہے, ذہن سن ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا ہے. کچھ آگے جا کے ایک ڈسپینسری تھی, وہاں پر امی کی مرہم پٹی کے لیے اترے جب, تو انہوں نے کہا کہ میرا کہنے لگے جب آپ نے اترنے کی کوشش کی ہوگی, جب میں نے اترنے کی کوشش کی, جب انہوں نے مجھے کہا کہ آ جائیں آپ بھی ایک دفعہ دکھا لیں کہ آپ کہہ رہی ہیں گردن کے پیچھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو جب میں نے دروازہ کھولنے لگی ہوں تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا بازو دروازے کی طرف نہیں جا رہا. میں گاڑی کا دروازہ کیوں نہیں کھول پا رہی. میں نے ابو سے کہا کہ میں نہیں کھول سکتی. انہوں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے اترو. اب میں پیر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میں گاڑی سے اتر نہیں پا رہی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے, میں کیوں نہیں اتر سکتی. پھر ہم نے سوچا شاید خوف کی وجہ سے یہ کیفیت. اچھا. خیر ابو اور چچا مجھے اٹھا کر لے کر گئے اندر, اور ڈسپینسر نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کی تو ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگ چکی ہے. تو امی کی تو مرہم پٹی اس نے کر دی, اور میرا کہا کہ یہ تو نیورو سرجری کا کیس ہے, اس کو تو آپ فوراً ہاسپٹل لے کر پہنچ. آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا؟ جی, جب اس نے یہ بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی ہے, اور یہ تب تو مجھے ظاہر سمجھ آ گئی کہ اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی ایک ہوپ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا میں نے کہ ایسا کچھ ہو گیا. ہاں جی, میں ایک ڈینائل کے فیز میں تھی کہ مجھے تھا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. اور آپ وہاں سے پھر مظفر آباد آ گئے؟ جی, وہاں سے ہم لوگ مظفر آباد آ گئے, اور مظفر آباد میں کیونکہ نیورو سرجری کی ایز سچ فیسلٹیز تب نہیں تھیں. ہاں. تو پھر یہاں سے مجھے واپس, یہ 2008 کی بات ہے, 2008 15 مارچ 2008. جی. ٹھیک. پھر یہاں سے مجھے ریفر کر دیا گیا پمس, اور پھر ہم لوگ اگلے دن چلے گئے اور سرجری ہوئی. اچھا. تو سرجری ہوئی, اس کے بعد بھی تو پھر کیا ہوا؟ یعنی سرجری ہوئی تو آپ پھر بھی ویل چیئر باؤنڈ ہی تھیں؟ شروع میں تو ویل چیئر پر بھی بیٹھنے والی حالت نہیں تھی. اچھا. یعنی آج جو آپ کی حالت ہے, جی, اس سے بدتر حالت تھی شروع میں. آپ اس طرح سے اندازہ کر لیں کہ میں بیڈ پر بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی. میں کھانا لیٹ کر کھاتی تھی, سیدھا لیٹ کے میں کھانا کھاتی تھی, اور فل ٹائم مجھے کیئر ٹیکر چاہیے تھا. ٹھیک. جو درد تھے, وہ جو تکلیف تھی, وہ ایک اپنی جگہ, کمپلیکیشنز اپنی جگہ. لائک وہ اس طرح سے تھا کہ اگر مجھے بیڈ پہ کروٹ بھی دی جاتی تھی تو میرا سانس اکھڑنے لگتا تھا. اچھا. اور جیسے ڈاکٹرز نے بتایا میرے پیرنٹس کو کہ اس کی ابھی ہی کنڈیشن رہے گی اور لائف لانگ ایسے ہی رہے گی. اچھا. اور پڑھائی کا تو آپ لوگ بھول جائیں کہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے. اور مجھے نہیں بتایا, مجھے کسی نے نہیں بتایا, مجھ سے یہ بات چھپائی جا رہی تھی. اور میں, حالانکہ میں خود میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, لیکن اس کے باوجود میں ایک ایسے ڈینائل میں تھی کہ نہیں, ایوری تھنگ از آل رائٹ, میں سب ٹھیک ٹھاک ہے. اور تو آپ کو کب بتایا انہوں نے کہ بیٹا میڈیکل ایجوکیشن تو اب بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے؟ ایسا مجھے جب میں ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو میں اکثر ڈاکٹرز جب بھی آتے میں ان سے پوچھا کرتی تھی میں کتنے عرصے بعد ٹھیک ہو جاؤں گی. تو وہ سب مجھے کہتے تھے بس جلدی ٹھیک ہو جائیں گی, آپ دعا کریں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی. ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے لگیں گے. ٹھیک. دل رکھنے کے لیے کہا 6 مہینے لگیں گے, آپ 6 مہینے کے بعد چل پھر لیں گے. ٹھیک. اور میں آئی واز شاکڈ, 6 مہینے. میں 6 مہینے کیسے بیڈ پہ گزار سکتی ہوں, کیونکہ جتنی ایکٹیو لائف میری تھی اور جتنی پارٹیسپیٹنگ میں تھی, میرے لیے تو 6 مہینے ایک جگہ پر بیٹھنا, مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی 6 مہینے.
تو 6 مہینے کے اب تو 9 سال ہونے والے ہیں. لیکن یہ کہ وہ تھا ٹائم. اور پھر جب ویل چیئر پہ مجھے بیٹھنے کی اجازت ملی, تقریباً میرے ایکسیڈنٹ کو 1 مہینہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اور جب مجھے کہا گیا کہ آپ ویل چیئر پہ اب آپ بیٹھیں, تو بہت خوشی ہوئی مجھے. اس وقت مجھے اس چیز کی خوشی ہو رہی تھی کہ آج میری موبلٹی سٹارٹ ہو جائے گی. میں 1 مہینے سے بیڈ پر ایک حالت میں لیٹی ہوئی تھی, اور اب مجھے ایک امید تھی کہ اب میں بہتر ہو رہی ہوں, اب میں آج ویل چیئر پر بیٹھوں گی. اور شاید وہ ٹائم تھا کہ جس دن میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ٹھیک ہے, میرے اس ایکسیڈنٹ کا مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا. اچھا, میں آج تک کبھی اس پر روئی نہیں ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. لیکن جس دن آپ ویل چیئر پہ بیٹھی, جس دن میں ویل چیئر پہ بیٹھی, یہ خوشی کے آنسو تھے. یہ خوشی کے آنسو تھے. یہ خوشی کے آنسو تھے کہ یہ ایک بہتری ہے, یہ ایک امپروومنٹ ہے, کہ ایک موبلٹی میری سٹارٹ ہو رہی ہے. میں اب ایک جگہ پر سٹک نہیں ہوں, اب میں پارٹیسپیٹ پھر سے کر سکوں گی لائف میں. اور یہ ہے اپریل کی بات ہوگی, اپریل مئی کی بات, اپریل مئی کی بات ہوگی. تو جب اب پھر واپس آ گئی مظفر آباد, واپس آ گئی. جی, جب واپس مظفر آباد آئے اور گھر میں, کیونکہ ہاسپٹل میں ڈیفینیٹلی ایک اور طرح کا ماحول ہوتا ہے, جب آپ واپس گھر میں آتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا گیا, آپ کی لائف میں کیا کیا چینجز آ گئی ہیں, آپ کو کن کن چیزوں کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. تو لائف تو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی تھی, اور صرف میرے لیے نہیں, میری پوری فیملی کے لیے ایک بہت عجیب سی سچویشن تھی کہ جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. سب اپنی فل ایفرٹ کر رہے تھے, لیکن پھر بھی بہت مشکل تھا, سب کے لیے بہت مشکل تھا. اور اس سے پہلے جیسا کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میرا میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں تھا, ایوب میڈیکل کالج, اور ہم لوگ یہاں مظفر آباد میں رہتے تھے, تو میں وہاں ہاسٹل میں رہا کرتی تھی. اب جب پڑھائی کی بات آئی کہ پڑھا کیسے جائے, ہاں یہ میں جاننا چاہ رہا تھا, اور ناظرین بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے کہ آپ ویل چیئر پہ ہیں اور 2 مہینے ہو گئے, اور میڈیکل کی تعلیم تو بہت مشکل ہے. ایون آپ اب عام گریجویشن ہو بالکل سمپل سبجیکٹس کے ساتھ, وہ بھی مشکل ہوتی ہے. تو یہ ایک تو میڈیکل کی تعلیم, پھر دوسرا شہر, ہاسٹل اور موبلٹی کا پرابلم. تو کیسے آپ نے یہ پھر دیکھیں پہلے فیصلہ کیسے کیا, اور اس پہ کون لوگ کنونس تھے اور کون جو ہے اپوز کر رہے تھے فیملی میں؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ اس میں ایسے ہوا کہ پہلے تو یہ تو مجھے کنفرم تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, پڑھائی تو میں نے نہیں چھوڑنی. لیکن جب حالات میں نے دیکھے, میں تھوڑا سا اس چیز پہ کنونس ہو گئی کہ اوکے میں تھوڑا سا گیپ لے لیتی ہوں, تھوڑا سا بریک لے لیتی ہوں پڑھائی میں, کیونکہ ابھی مشکل ہے کہ یہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں, تو میں ہاسٹل میں کیسے ایبٹ آباد میں کیسے رہوں گی, کس طرح سے تھوڑا سا بہتر ہو جائیں چیزیں تو پھر چلتے ہیں. اور گھر پہ بھی سب لوگ مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ اب میڈیکل کی سٹڈیز تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے, تو تم کچھ اور سوچ لو, کچھ بی اے بی ایس سی کر لو, کچھ اور کر لو, پھر ماسٹرز کر لینا کسی سبجیکٹ میں. اور لیکن یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی, میں نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہی تھی کہ کیوں, مطلب ڈسیبلٹی از ناٹ این ایکسکیوز, یہ کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں, میں اپنا راستہ چینج کر لوں. لیکن ہر پڑھائی کا کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. میڈیکل میں یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر اگر بننا ہے تو بہت سا کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے. پہلے تو لکھنے کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد جو ہے. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ نے کیسے سوچا, کیسے کوپ کیا اس سے؟ ہاں جی, میں اسی بات پر آ رہی ہوں. اکثر لوگ ان دنوں میرا پتہ کرنے آیا کرتے تھے اور بیمار پرسی کے لیے, اور ان میں ایک صاحب تھے, وہ آئے اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میں پامسٹ ہوں, میں ہاتھ دیکھتا ہوں, میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے انکار کر دیا, میں نے کہا نہیں میں نے ہاتھ نہیں دکھانا. وہ کہنے لگے نہیں آپ ایک دفعہ دکھا دیں مجھے ہاتھ. خیر جب انہوں نے خاصا اصرار کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا, اور انہوں نے بڑے دعوے سے مجھے بتانے لگے کہ آپ جو قسمت کا حال بتایا کرتے. تو میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا, میں نے کہا کہ آپ مجھے میری پڑھائی کا بتائیں. وہ کہنے لگے کہ آپ کی پڑھائی میں کچھ سالوں کا گیپ ہے, ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد آپ کوئی تعلیم اپنی کسی بھی قسم کی آغاز کریں, لیکن ابھی آپ کی پڑھائی میں کچھ سالوں کا گیپ ہے. اور وہ صاحب ہمارے گھر سے اٹھ کر گئے, اور اسی ٹائم اسی لمحے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں میں نے تو پڑھنا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں میں تھوڑا آپ انٹرپٹ کرتا ہوں, اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ ایک پہلا سبق انم کی زندگی میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ پامسٹ پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہمارے اکثر چینلز پہ, پرائیویٹ چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کے قسمت کا حال جو ہے وہ جانتے ہیں, اور اگر وہ کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو ان کے لیے مایوس کن ہو تو وہ پھر ان کی وہ اپنا جد و جہد جو ہے اس کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ آپ کی پڑھائی میں گیپ ہے, جبکہ میرا خیال ہے کتنے عرصے کے بعد آپ نے ریزیوم کر لی پڑھائی؟ 4-5 مہینے میں, سپٹمبر میں شاید آپ نے ریزیوم کر لی. اور اس میں جو ہے اچھا جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اس کے بعد کہ میں نے ریزیوم کرنا ہے,
تو پھر کیسے کیا اسٹریٹجی بنائی آپ نے, کیسے حکمت عملی دیکھیں کیسے؟ سب سے پہلے تو ایسا تھا کہ پلان کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اگر سوچا جائے تو چیزیں پاسبل نظر نہیں آ رہی تھیں, لیکن ایک ڈیسیجن تھا کہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس دن وہ پامسٹ صاحب جو ہیں جس دن ہمارے گھر سے اٹھ کر گئے, تو اس دن میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا کہ یا اللہ اگر یہ میری قسمت میں لکھا بھی ہے جو اس نے مجھے بتایا ہے, ٹھیک ہے, تو قسمت کو لکھنے والا تو ہے. ٹھیک, جو تو نے لکھا ہے تو اس کو بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور تو میرے لیے بدلے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس دن اللہ تعالیٰ سے میری ڈائلاگ ہوا, دعا ہوئی, وہ سب ہوا, اور اس کے بعد میں نے کہا بس کچھ بھی ہو جائے اب اس چیز کو لے کر چلنا ہے. پھر اگلا اسٹیپ تھا کہ پیرنٹس کو اس چیز کے لیے کنونس کرنا, اور وہ ڈیفینیٹلی ہر ڈیسیجن میں میرے ساتھ تھے, اور وہ کسی بھی چیز میں مجھے اپوز نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ ان کے ذہن میں بھی کوئری تھی کہ کیسے ہوگا, اور یہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے ہوگا. پھر میں نے کالج ایڈمنسٹریشن سے کانٹیکٹ کیا, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل بورڈ بیٹھے گا جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ جب ہاتھ تک موو نہیں کر سکتے, آپ بازو موو نہیں کر سکتے, آپ اپنی گردن نہیں سنبھال سکتے, آپ میڈیکل کی اسٹڈیز کیسے کریں گے. ایک ڈاکٹر کو تو فزیکل فیکلٹیز کافی چاہیے ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے خیر مجھے ڈائریکٹلی کالج والوں نے انکار نہیں کیا دل رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میڈیکل بورڈ بٹھاتے ہیں, آپ وہاں آئیں اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے. پھر وہ میڈیکل بورڈ بیٹھا جس میں ہمارے ایک وائس پرنسپل تھے پروفیسر ایوب صاحب, ٹھیک ہے, تو وہ تھے, اور 2-3 اور لوگ تھے, 2-3 اور سینئر ڈاکٹرز تھے. اور میڈیکل بورڈ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ اچھا آپ سرجری نہیں کر سکیں گی, آپ گائنی نہیں کر سکیں گی, آپ یہ نہیں کر سکیں گی, تو آپ کیا کریں گی. ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا کہ میں سائیکیٹری میں جا سکتی ہوں, وہاں پر ہاتھوں کا کوئی کام نہیں ہے. میں میڈیکل کالج میں ٹیچنگ کی طرف آ سکتی ہوں, وہاں دماغ کا صرف کام ہے. تو پھر فائنلی ایک یہ رکھا گیا, ایک کہ کنڈیشن رکھی گئی کہ اوکے اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ 3rd ایئر کا ایگزام پاس کر لیتی ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں, ادروائز یہیں پر اسٹاپ. اور یہ بھی یہ تو گیپ اتنا آ گیا تھا, یعنی مارچ سے لے کے سپٹمبر تک آپ کا تو یہ 6 مہینے کا تو یہ گیپ ہو گیا. تو پھر ایگزام کب ہوا؟ اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ریگولر کلاسز لینی ہے آ کے. ٹھیک ہے. اور ایگزام ہمارا نیکسٹ ایئر مارچ میں ہوا تھا. مارچ میں ہوا, ٹھیک ہے. تو شاید اس وقت سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہو تو نہیں پائے گا. آپ کا صرف 6 مہینے تھے؟ ہاں جی 6 مہینے تھے میرے پاس. میرے والد صاحب جو ہیں یہاں گورنمنٹ جاب میں, انہوں نے چھٹی لی, ہم ایز اے فیملی موو کر گئے ایبٹ آباد. وہاں ایک مکان کرائے پر لیا اور ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے. لیکن وہ بھی کچھ سچویشن اتنی فیزیبل نہیں تھی, چیزیں اتنی خاصی کمپلیکیٹڈ ہو رہی تھیں, آنا جانا اور اس طرح سے سارا, کیونکہ میں تو اپنی گردن تک نہیں سنبھال سکتی تھی. مجھے ہر وقت کیئر ٹیکرز چاہیے تھے, ہر وقت تھوڑی سی ایفرٹ سے میرا سانس خراب ہونے لگتا تھا, کبھی بخار ہے, کبھی درد ہے, کبھی کوئی انفیکشن ہو گیا, کچھ نہ کچھ لگا رہتا تھا, اور وہ اتنا کچھ کامیاب نہیں جا رہا تھا. پھر ہم لوگ واپس مظفر آباد آ گئے. پھر اس کے بعد ہمت تو نہیں ہاری, میں نے کہا پڑھنا تو میں نے ہے اور اسی سال میں ایگزام کو پاس کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہم نے کیا کہ ہاسٹل میں اپلائی کیا کہ میں ہاسٹل میں اپنی مدر کے ساتھ شفٹ ہو جاؤں, اسپیشل پرمیشن لی. تو اس پورے یہاں سے میں آپ کو دوبارہ ریزیوم کرواؤں گا, مجھے بتائیں اس پورے عرصے میں ڈپریشن وارڈ میں کہیں آپ گئیں؟ شدید ڈپریشن میں. اچھا. کیونکہ جب مجھے یہ لگنے لگا کہ میں پڑھ نہیں سکوں. اچھا, اس وقت مطلب یہ ایک پوائنٹ تھا جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی کے دروازے بند ہو رہے ہیں, کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے میری پڑھائی کیوں رک رہی ہے. یعنی اپنا جو آپ کا ایم ہے, آبجیکٹو ہے, اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, اس نے آپ کو ڈپریشن کا شکار کیا. مجھے ڈپریشن, ادروائز کسی نے نہیں. ادروائز یہ مجھے یہ فزیکل چیلنج, یہ فزیکل لمیٹیشن, اس کی وجہ سے مجھے کوئی آپ نے اس کو قسمت کا لکھا ہوا اس حد تک قبول کر لیا کہ یہ ہے آپ کے ساتھ, لیکن باقی معاملات میں آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے. وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اچھا. کہ کیوں, مطلب اس کی وجہ سے پڑھائی کا کیا تعلق ہے, پڑھائی اس کی وجہ سے میری کیوں رک. پھر آپ نے ہاسٹل میں پھر ہم لوگ ہاسٹل موو کر گئے. اسٹارٹ میں تو ایسا تھا کہ جن دنوں میں نے گھر میں سب سے پہلے جو میں نے کتاب کھولی وہ تو میں ابھی ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھی, اس دوران ہی میں نے وہیں پر پڑھنا شروع کیا تھا. اور کتاب کے پیجز میں ٹرن نہیں کر سکتی تھی, اور فیملی میں اتنی سپورٹ تھی کہ میری خالات ہیں, انہوں نے آ کے وہ بک ریڈ کیا کرتی تھیں اور میں سنتی تھی. اچھا. وہ میرے لیے بک ریڈ کرتی تھیں اور میں سن کے تیار کرتی تھی. اسٹارٹ ایسے لیا میں نے. پھر اس کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو گئے امی اور میں, اور پھر وہاں پر بھی ایک پیج میں پڑھتی, امی میرے لیے پیج ٹرن کرتی. امی آپ کے ساتھ رہی ہاسٹل میں؟ وہ فل ٹائم میرے ساتھ رہی. ٹھیک ہے. اور میری فرینڈس حد سے زیادہ سپورٹ.
اچھا. لائک میری ویل چیئر چلانی کالج میں, ہاسپٹل میں, وارڈز میں, کالج فیکلٹی کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ خود بخود میرے لیے راستے بن رہے ہیں. ٹھیک. وہ جو کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا, صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے بناتا جاتا تھا. اگر کوئی لیکچر ہالز, ہمارے کوئی کلاسز ایسی ہیں جو کہ اپ اسٹیئرز ہیں اور وہاں پر نہیں ہے ایکسیسیبلٹی, کیونکہ پاکستان کے اندر ویل چیئر ایکسیسیبلٹی تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ. تو لیکن کالج ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اتنا زیادہ کوآپریشن تھا کہ میرے لیے وہ کلاسز گراؤنڈ فلور پہ ارینج کر دی جاتی تھی. اچھا. تو ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں میرا وہ ایگزام بھی کلیئر ہو گیا. تو ایگزام کیسے دیا آپ نے, مطلب خود تو آپ لکھ نہیں سکتی تھی؟ جی بالکل. ایگزام جب دینے کی باری آئی تو یونیورسٹی نے یہی اعتراض کیا کہ ایک تو ایگزام کے حوالے سے کہ ایگزام لکھ نہیں سکتی ہیں, پہلا پوائنٹ تو ان کا یہ تھا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو MBBS کی ڈگری کیسے دیں گے, کیونکہ یہ سرجری تو کر نہیں سکے گی, ٹھیک ہے, یہ ہاتھوں سے تو کام نہیں کر سکتی, تو ہم پھر کس طرح سے اس کو کریں. تو اس میں بھی میرے کالج ایڈمنسٹریشن نے بہت سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سرجن ہی بننا ہے, یہ کسی اور اسپیشلٹی میں چلی جائے گی, اور لکھنے کے لیے ہم اس کو ایک رائٹر یونیورسٹی دیتی ہے. یہ ایک کالج نے دیا, ہاں جی, یہ ایک رول ہے کہ یونیورسٹی میں اگر کسی کی کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے انسان لکھ نہیں سکتا, اس کو ایک رائٹر دیا جاتا ہے جو کہ اس سے جونیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ رائٹر مجھے دیا جاتا تھا اور میں بولتی تھی اور پھر ڈکٹیٹ کراتی تھی, اور اس طرح سے کر کے وہ ایکسٹرا ٹائم ملتا تھا آپ کو اس کے لیے؟ نہیں, ایکسٹرا ٹائم نہیں ملتا تھا. وہی 3 گھنٹے جو حالانکہ میں ہر دفعہ اپلیکیشن ان کو دیتی تھی کہ مجھے ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوگا, لیکن یونیورسٹی کے رولز میں نہیں تھا ایکسٹرا ٹائم. اور لکھنے والا اگر سلو لکھ رہا ہے تو پھر ہاں جی, وہ پھر میری قسمت تھی. اچھا. لیکن اللہ کا شکر ایسا ہوا نہیں. لکھنے والوں کی سپیڈ وہ اتنا زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہوتے تھے کہ میں بولتی تھی اور وہ اسی سپیڈ سے لکھ رہے ہوتے تھے. تو 3rd ایئر کا جب ایگزام دیا تو کس ڈویژن, کیا ڈویژن آیا آپ کو؟ فرسٹ ڈویژن آیا. اس کے بعد جو ہے اگلے 2 سالوں میں آسان ہو گئی لائف تھوڑی سی, مطلب آپ نے ایک چیز تو پرمنٹ تھی ساتھ, تو لیکن یہ جو پہلا چیلنج تھا یہ 3rd ایئر کا ایگزام تھا, اس کے بعد کچھ بتائیں کیا؟ دیکھیں 3rd ایئر 4th ایئر فائنل ایئر میڈیکل کے یہ جو 3 سال ہوتے ہیں اس میں آپ کی کلینکل روٹیشنز ہوتی ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو کالج میں جا کے کلاسز بھی اٹینڈ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ہاسپٹل میں جا کے وارڈز میں بھی موو کرنا ہے. اور مجھے ویل چیئر موو کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے ہوتا تھا. میری فرینڈس تھیں اور وہ فرینڈس میری ویل چیئر کو پش کرتی تھیں میرے ہاسٹل سے لے کر کالج تک, کالج سے لے کر ہاسپٹل میں ایک ایک وارڈ میں, وارڈ راؤنڈز میں ایک ایک بیڈ پر لے کر جانا. اور پروفیسر اس حد تک کوآپریٹ کرتے تھے کہ میرے لیے جگہ خالی کر دی جاتی تھی کہ مجھے پیشنٹ نیکسٹ ٹو پیشنٹ جگہ دے دی جائے, تاکہ میری وہ لیکچر مس نہ ہو, میرا کوئی میں چیز سیکھنے سے رہ نہ جاؤں. اتنی زیادہ وہ اٹینشن دیتے تھے اور اتنا زیادہ اس چیز کا ریگارڈ کرتے تھے. تو وہ سفر چلا, اور بس وہی بات جہاں ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کو کر رہے ہیں, آپ کے کلیگز کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اور آپ کے فیکلٹی کو جن نے, اور آپ کی کالج ایڈمنسٹریشن, میری فرینڈز, اور وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ ہوتے ہیں نا, کہ فرشتہ آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے, اس طرح سے لوگوں نے میری ہیلپ. تو اس لحاظ سے تو آپ خوش قسمت تھیں کہ ورنہ بہت سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن چلیں آپ کو دوستوں کی صورت میں, سب سے پہلے والدین کی صورت میں, دوستوں کی صورت میں, اساتذہ کی صورت میں, اور کالج نظامیہ کی صورت میں. تو ڈگری جو ہے وہ جب لی تو وہ کب لی اور کیا فیلنگس تھیں جب آپ نے ڈگری لی؟ جی, یہ ہمارا تقریباً 2011 کے اینڈ پہ ہمارا فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تھا. اچھا. دسمبر میں. تو ایگزام کب دیا تھا آپ نے, کس 2011 میں ایگزام دیا, اور کتنے عرصے کے بعد رزلٹ ہے؟ اس بیچ میں جو ہے, اس بیچ میں جو ٹائم تھا وہاں اس میں کہاں رہی ہیں؟ سپٹمبر میں ایگزام ہوا تھا اور دسمبر میں لائک رزلٹ آ گیا. تو اس بیچ میں آپ گھر آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جب فائنل ایئر کا ایگزام ہو رہا تھا, MBBS کا جو فائنل پروف ہوتا ہے, جس کو ہم فائنل پروف کہتے ہیں, فائنل ایئر کا ایگزام, اسے ٹفسٹ ایگزام کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹف ایگزام ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ ایگزام آف نروز ہے, کیونکہ تقریباً 1.5-2 مہینے ایگزام رہتا ہے اور حالت خراب ہو جاتی ہے. اور میں اور میری امی تھے ہاسٹل میں, اور ہوا یہ کہ میری امی کو ان دنوں ٹائیفائڈ ہو گیا. اچھا. اور میرا فائنل پروف چل رہا ہے, جو کہ آلریڈی میرے خیال سے لائف کا سب سے زیادہ اسٹریسفل فیز ہوتا ہے فائنل پروف. امی کو ٹائیفائڈ ہو گیا اور امی کی طبیعت بہت خراب تھی, وہ مجھے کیسے سنبھالتی. پھر 1-2 ایگزام پیپرز میں تو اس طرح سے کیا کہ میں صبح یہاں سے جاتی تھی ایبٹ آباد, پیپر دیا, پیپر دے کر ابو مجھے واپس لے آتے تھے گھر مظفر آباد. اور پھر جو 2-3 چھٹیاں بیچ میں پیپرز کے دوران ہوتی تھیں, گھر پہ تیاری کی, اور اگلے پیپر کے لیے پھر صبح گئے. اچھا, آپ یعنی اس عرصے میں شٹل کرتی نہیں؟ ہاں جی, اس طرح بھی ہوتا رہا.
اور پھر فائنلی میری ایک دو فرینڈس تھیں یہیں جاب کر رہی تھیں مظفر آباد میں، ڈاکٹر تھی، انہوں نے چھٹی لی، وہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلی گئیں، انہوں نے جا کے میرا فائنل پراپ سارا دلوایا، میں کیئر ٹیکنگ. تو امی جب آپ کے ساتھ رہی ہیں، یہ میں ابھی کاؤنٹ کر رہا ہوں 3 سال پورے رہی ہیں، سپٹمبر 2008 سے 2011 تک وہاں آپ کے ساتھ رہی ہیں. آپ کے اور بہن بھائی؟ جی کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں آپ؟ جی بڑا بھائی میرا آرمی میں ہے، بہن کوئی نہیں ہے، اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، MBA اس وقت بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو امی کی ایبسنس میں گھر کا نظام جو ہے وہ تو ڈسٹرب ہوا ہوگا بہت زیادہ. گھر کا نظام آپ سوچ لیں کہ اگر عورت تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے باہر جاتی ہے تو نظام تو درہم برہم ہو جاتا ہے، اور یہ تو 3-4 سال کی بات. 3 سال بالکل تو مستقل. بڑا بھائی تو کیونکہ میرا آرمی میں ہے، وہ تو اپنی جاب پر تھا، گھر میں ابو اور چھوٹا بھائی ہوتے تھے. اور پھر وہ بھی ابھی میٹرک میں تھا چھوٹا بھائی، میٹرک میں FSC میں، اور اس کا بھی کافی کروشل ٹائم تھا کیونکہ FSC میں آپ کا بہت ہوتا ہے کہ اسی پہ آپ کا پورا فیوچر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو میرے پیرنٹس اس طرح سے مینیج کرتے تھے کہ جیسے ہفتے کے دن جب میں کالج سے فارغ ہوتی تھی تو ابو آ جاتے تھے ہمیں لینے، اور وہ ایبٹ آباد سے ہمیں لے کر مظفر آباد آ جاتے تھے. اور کبھی امی خالی آ جاتی، مجھے میری فرینڈس وہاں پر لک آفٹر کر لیتی تھی ویکینڈ پہ، یا کبھی میں بھی ساتھ آ جاتی. گھر آ کر وہ امی کے پاس 1.5 دن ہوتا تھا، ہفتے کا آدھا دن اور سنڈے کا پورا دن. پورے ہفتے کے لیے کھانا پورے پکا ہفتے کے کے رکھنا، لیے کھانے بنا کے، واشنگ وغیرہ، بالکل جتنے کام ہوتے تھے گھر کے وہ سارے کرنے، پورے ہفتے کے کھانے بنا کے فریز کرنے، اور پھر منڈے کو ارلی مارننگ ہم لوگ واپس ایبٹ آباد ابو ہمیں ڈراپ کرنے جاتے تھے. تو جب آپ کو ڈگری ملی، یہ تھا دسمبر میں آپ کا رزلٹ آیا، تو کیا فیلنگز تھی؟ میں نے بات وہاں انٹرپٹ کر دی تھی آپ. جی وہ میں کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتی وہ کیا فیلنگز تھی. شکر گزاری، صحیح، مطلب I was feeling very thankful to God، اور نہ صرف خدا کے لیے لیکن سب لوگوں کے لیے جو لوگ میری سپورٹ جنہوں نے کی اور جو میرے لیے اتنا زیادہ کوآپریٹو رہے. یعنی کہ ایک شکر گزاری کا جذبہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شکریہ کیسے ادا کروں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے یہاں ہاؤس جاب مظفر آباد میں کی، جی، اور وہ کیسا رہا پیریڈ؟ کیونکہ اس میں بھی تو مشکل پیش آتی ہے، اور ہاسپٹل کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا کوئی ایکٹیو ہر وقت آن دا موو ڈاکٹر کو ملے. تو کیا ہوا؟ اچھا، ہاؤس جاب کے لیے ایسا تھا کہ جب میں یہاں CMH مظفر آباد میں گئی ہاؤس جاب کے لیے تو ایڈمنسٹریشن واز ویری کوآپریٹو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب سنا کہ اچھا میں نے اس حالت میں اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں تو وہ لوگ بھی فلی پریپیئرڈ تھے کہ ٹھیک ہے ہم جس حد تک آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے. لیکن اس کے لیے ایسا تھا کہ جو PMDC ہے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، اس سے کچھ اسپیشل پرمیشنز لینی تھیں کیونکہ وہی بات تھی کہ میں سرجریز نہیں کر سکتی، میں میڈیسن میں بہت سے ایگزامینیشنز پرفارم نہیں کر سکتی تھی، بہت سے ٹاسک ایسے جو ہاتھوں کے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں گرپ جو نہیں تھی. تو یہ سب پرابلم تھے. اس کے لیے PMDC سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کچھ فیلڈس مجھے بین کر دی اور کچھ میں کہا کہ آپ ان میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن میرا ہاؤس جاب کے لیے انٹرویو تھا اس سے پچھلی رات میں خاصی اپسیٹ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کل میں ہاؤس جاب کے انٹرویو کے لیے جاؤں گی اور وہاں میں ان کو کیا کہوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں پکڑ سکتی، میں یہ نہیں پرفارم کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی. میں ان سے کیا کہوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وائی ٹو ہائر می، کیوں مجھے ہائر کریں، میں کیا کر سکتی ہوں. میں تو لکھ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے جا کے وہاں کہا کہ ہاں میں لکھ سکتی ہوں. اچھا، جبکہ میں لکھ نہیں سکتی تھی. اور میں نے ان سے کہا کہ میں تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں لیکن وہ میں مینیج کر لوں گی. اور باقی اسٹیٹس ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. سائیکیٹری سے ہاؤس جاب کا اسٹارٹ ہوا. میں نے ایک ڈیوائس بنوایا تھا، ایک یونیورسل کف ہولڈر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. وہ ہم ہتھیلی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ پین ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کی مدد سے اپنے رسٹ کی موومنٹ پر لکھنا شروع کرتے ہیں. تو اس سے میں نے اسٹارٹ لیا. جب میں نے یہاں پر ہاؤس جاب کا اسٹارٹ لیا تو یہاں پر جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ تھے کرنل سہیل علی صاحب، تو انہوں نے مجھے بہت 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 زیادہ سپورٹ کیا اس معاملے میں. لائک میری جو رائٹنگ کے ایشوز تھے ان کو ایڈریس کرنا کہ مجھے منیمم اس پہ رکھا جائے کہ زیادہ برڈن میرے ہاتھوں پر نہ آئے، اور گائیڈنس اور سپورٹ، اور وہ ایک بہت بہت اچھا میرا ایکسپیرینس گیا. اور اس میں میری سائیکیٹری میں انٹرسٹ ہوا اور پھر مجھے لگنے لگا کہ مجھے سائیکیٹری ہی کی طرف جانا ہے. ٹھیک. اور یہ ڈیوائس آپ نے ہاؤس جاب ملنے کے بعد جو ہے بنوائی ہے نا؟ جی 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 جی. اور آج آپ لکھ لیتی ہیں؟ آج میں لکھ لیتی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب میں کچھ عرصہ ڈاکٹر وقار حیدر صاحب ان کے ساتھ کام کیا، اور وہ تو باقاعدہ مجھ سے لکھوایا کرتے تھے پرسکرپشنز، اور وہ پریکٹس کرواتے تھے مجھے کہ
کہ آج اتنے پرسکرپشنز لکھنے ہیں اور اس سے میری امپروومنٹ کافی آتی گئی ہاتھوں میں, اور اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اتنی فلوئنسی ہے کہ میں. اور آپ نے پھر جو ہے وہ MCPS کب کیا؟ یہ بھی جی بالکل, میں نے MCPS اسٹارٹ کیا تھا 2014 میں. جی اسپیشلائزیشن جو ہے سائیکیٹری میں, اور اسی سال 2016 میں ہی میرا ایگزام ہوا تھا اپریل میں, اور وہ اللہ کا شکر ہے پاس ہو گیا. اور جن کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی وہ تھے کرنل رمضان, اور بہت اچھا ٹائم رہا, بہت اچھا انہوں نے گائیڈ کیا اور ہر لحاظ سے سپورٹ رہی مجھے. میں کہوں گی کہ مجھے سراؤنڈنگز میں بہت سپورٹ رہی ہے. تو اس کو کیسے مینیج کیا MCPS کے جو یہ اسٹڈیز تھیں, اس کو کیسے مینیج کیا؟ اس میں ایسا تھا کہ ایک تو پہلا ایشو تو یہ ہوتا تھا میرا, جیسے کہ یہاں سے اگر مجھے ہاسپٹل جانا ہے تو میں نے سب سے پہلے تو ایک الیکٹرک ویل چیئر لی, ٹھیک ہے, ہاسپٹل کے اندر موو کرنے کے لیے. اسٹارٹ میں تو میں بالکل اسٹریٹ بیٹھ نہیں سکتی تھی, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ٹیک لگائی ایزی کر کے, چیئر جو ہے ریکلائن کر کے بیٹھتی تھی. پیرنٹس مجھے چھوڑنے جاتے تھے اور وہ جا کے جب مجھے ویل چیئر پہ وہاں پہ شفٹ کرتے تھے. اور اب وہ 3 سال ایسے میں نے گزارے تھے ایبٹ آباد میں کہ جس میں ہر وقت میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا فیملی سے یا فرینڈ سے, کوئی نہ کوئی ہر وقت ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پر میرے پاس مینول ویل چیئر تھی, کوئی اور پش کرتا تھا, میں نہیں چلا سکتی تھی. اب جب یہاں پر میں آئی ہوں تو تھوڑی سی انڈیپینڈنس کی بات آئی, تو مجھے لگنے لگا کہ میرے اندر سے وہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے, میں 1 منٹ بھی اکیلی نہیں بیٹھ سکتی, میں کیسے مینیج کروں گی. اور میں امی وغیرہ کو کہا کرتی تھی کہ اچھا آپ لوگ مجھے میرے ڈپارٹمنٹ کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں, اور لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ رکنا نہیں ہے, مجھے کرنے دیں اکیلے مینیج. اور شروع میں بہت ہیسیٹیشن تھی, ایسا لگتا تھا کہ میں جہاں سے گزر رہی ہوں لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ویل چیئر پہ جا رہی ہوں تو یہاں کوئی عجیب انوکھا کام کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے, لوگ جمع ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. پھر خیر ان چیزوں کی عادت ہوتی گئی. پھر یہ میں نے یہاں میں سائیکیٹری میں ٹریننگ جب سٹارٹ کی, پھر پڑھائی کے لیے جو ہے میں نے اکثر میں بکس کو سافٹ کاپیز میں کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا کرتی تھی, کیونکہ وہ میرے لیے پڑھنا ایزی رہتا تھا, مجھے پیجز ٹرن نہیں کرنے پڑتے تھے. تو اس طرح سے ساتھ ساتھ پڑھائی ہوتی گئی. تو پڑھائی کو تو ہم نے بہت باتیں, مجھے بتائیں کوئی آپ کا پاس ٹائم ہے, کوئی ہابی ہے کچھ؟ ایک تو مجھے بھی پتا ہے, وہ میں آپ خود بتا دیں چلیں. جی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ انم بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور ان کو بچپن سے شوق تھا, اور میں نے کچھ چیزیں جب پڑھی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ان کا کلام ہو سکتا ہے. ہم ان سے سنیں گے. چلیں بتائیں کہ یہ کب سے شاعری کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. شاعری میں کلاس 6 سے کر رہی ہوں. اچھا, سٹارٹ تب لیا تھا, پھر اس کے بعد FSC کے اندر جو ہے تھوڑا زیادہ والا سٹارٹ لیا, زیادہ والا سیریس والا لیا, کیونکہ FSC میں ہمارے ڈاکٹر افتخار مغل صاحب شاید آپ جانتے ہو, ہاں جی وہ تھے. اور اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا جو انسینٹیو تھا, وہ یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ پورے ویک میں جو اردو کا ہوم ورک ہمیں ملا کرتا تھا, منڈے کو سب کی نوٹ بکس چیک ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے ہوم ورک نہیں کیا تو وہ کھڑا ہو جائے, وہ کلاس میں کھڑا رہے, یا وہ سامنے آئے اور آ کے ایک غزل سنا دے. اچھا, تو پھر ہم لوگ غزل سنا دیا کرتے تھے. اس طرح سے شاعری کی طرف دوبارہ سے انٹرسٹ ہوتا گیا, اور وہ دوبارہ چل پڑی. پھر ہاؤس ٹاپ کے اندر جو, تو یہ جو عرصہ تھا جس عرصے میں آپ ویل چیئر ریڈن رہی یا بیڈ ریڈن رہی, تو اس عرصے میں اکثر شاعری جو ہے ڈپریشن موڈ میں بہت اچھی شاعری ہوتی ہے, تو آپ نے اس عرصے میں کی ہے کوئی شاعری؟ دیکھیں جب یہ جو شروع کے 3-4 سال تھے میرے ایکسیڈنٹ کے بعد کے, جب میں لکھ نہیں سکتی تھی, اس ٹائم پر میں نے شاعری نہیں کی, کیونکہ میں لکھ ہی نہیں سکتی تھی. اگر کبھی آمد ہوئی بھی تو وہ ریکارڈ نہیں ہوئی, اور وہ آئی گئی ہوگی. اچھا. تو پھر اس کے بعد جب میں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا اور لیپ ٹاپ یہ چیزیں یوز کرنی شروع کی, تو اس کے بعد سے میں نے پھر اس کو جو ہے تو موقع کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں, آپ سے کوئی ایک چھوٹی سی اپنی پسندیدہ چیز سنا دیں تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی ہمارے آج کے مہمان جو ہے وہ ہمہ جہت شخصیت. جی ویسے تو کہتے ہیں کہ شاعروں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, اور پھر شروع ہو جائیں تو پھر چپ نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت کی قلت نہ ہوتی تو ہم بہت زیادہ سن لیتے. جی میں آپ کو سناتی ہوں. عالم کن میں مجسم ہوں بڑی مدت سے, عالم کن میں مجسم ہوں بڑی مدت سے, خاک برہم ہوں مگر نم ہوں بڑی مدت سے. تو نے تکمیل بتے جان سے منہ موڑ لیا, تو نے تکمیل بتے جان سے منہ موڑ لیا, میں ادھورا ہوں میں کچھ کم ہوں بڑی مدت سے. ہاں میں ابلیس خطا کار ہوں مگر دیکھو, ہاں میں ابلیس خطا کار ہوں مگر دیکھو, وہ انا تھی بڑا نادم ہوں بڑی مدت سے.
واہ جی واہ. اچھا یہ بتائیں کہ میں آپ کے ڈریس کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ نے بڑا اچھا ڈریسنگ کی ہوئی ہے, تو یہ امی کی چوائس ہوتی ہے یا آپ کی؟ کیونکہ لڑکیاں شاپنگ جو ہے وہ خود ہی کرتی ہیں, تو آپ جو ہے یہ سلسلہ آپ کی طرف بھی ایسا ہی ہے یا کہ امی کی چوائس ہے؟ دیکھیں شاپنگ کا شوق تو مجھے بھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری مارکیٹ ویل چیئر ایکسیسیبل نہیں ہے, اس لیے میں تو تقریباً 9 سال سے مارکیٹ نہیں جا سکی. یہاں کہیں اور بھی نہیں؟ یہاں مطلب اسلام آباد چلے جائیں تو کسی اس طرح سے مال وغیرہ میں چلی جاؤں, یہاں نہیں میں جا سکتی. تو پھر شاپنگ میری ساری امی ہی کرتی ہیں, اور وہ سر سے پاؤں تک پوری میچنگ انہوں نے. تو اور کوئی ہابی ہے شاعری کے علاوہ, یا گھر جا کر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کو پک اینڈ ڈراپ آپ کے پیرنٹس دیتے ہیں, یعنی صبح آپ کو امی اور ابو جو ہے ساتھ لے کر آتے ہیں, وہ ڈراپ کرتے ہیں, پھر 2 بجے آپ کی چھٹی کے ٹائم وہی آتے ہیں, تو اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے گھر میں, آپ کا گھر بہت اچھی جگہ پہ ہے, ریور سائڈ پہ ہے, بہت خوبصورت لوکیشن ہے, تو کیا کرتی ہیں وہاں؟ دیکھیں ایک تو لٹریچر میرا پاس ٹائم ہے, ریڈنگ. اچھا. ہاں جی, مطلب وہ ڈیلی ایک روٹین کا حصہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں, کوئی موویز دیکھ لیں, کوئی فرینڈس کے ساتھ ملاقات ہو گئی, اور فیس بک ایک بہت بڑی مصروفیت ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں وہ بھی کنیکٹ تو کرتی ہے لوگوں سے. بالکل بالکل. تو اس سے یہ کہ آپ خاصا کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں, ایک سوسائٹی کا پارٹ فیل کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کوئی زندگی کا ایسا واقعہ ہے یادگار جسے ہم کہتے ہیں, کہ آپ کی زندگی کا ایسا واقعہ ہو جو آپ کو بھولتا نہ ہو, چاہے وہ پہلے فیز میں ہے یا بعد کے فیز میں؟ ٹچنگ. بہت سے واقعات ہیں زندگی میں, بھولتا تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کچھ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی میموری پہ نقش ہو جاتی ہے بالکل ہی, اور کسی کا کوئی جسچر, کسی نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایٹیچیوڈ جو ہے, کوئی ایسی چیز ہے کوئی آپ کے ذہن میں؟ فیور کوئی ایسا, جیسا کہ آپ نے تو بتایا وہ تو بہت فیور ہے, لیکن ہاں بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. بعض ایٹیٹیوڈز ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اچھا. جیسے اب ہم لوگوں کے اندر ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی ڈسیبلٹی ہوگی یا کوئی فزیکل چیلنج آ گیا ہے, تو اب آپ نے اس کے سامنے جانا ہے اور رونا ہے اور اس کو سمپتھی شو کرنی ہے. تو مجھے یہ چیز بڑی اور لگا کرتی تھی. میرے نئے نئے ایکسیڈنٹ ہوا, لوگ آتے تھے اور آ کے وہ باقاعدہ بعض خواتین بین کرنے کی طرح سے روتی تھیں. اچھا. اور میں اب ان کو روک نہیں پا رہی ہوتی تھی کہ بھائی کیا ہو گیا, میں ہنسنا شروع کر دیتی تھی. ٹھیک کہ یہ کیا ہے. تو بڑے عجیب سے ایٹیٹیوڈز لوگوں کے ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں انٹرسٹنگ, کہ ایک پیشنٹ آئی اور وہ مجھے کہتی ہے, اس کی کچھ کمر کا مسئلہ تھا, مجھے کہتی ہے اگر میں نے علاج کروا لیا تو ٹھیک ہو جاؤں گی. میں نے کہا جی. کہتی ہے اگر نہ کروایا تو خدا نہ خواستہ آپ کی طرح تو نہیں ہو جاؤں گی. اچھا یہ بھی ایک ہوتے ہیں نا اس طرح کی آپ کے لیے, اس میں بڑے امیوزمنٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ سبق بھی ہوتے ہیں. مطلب لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کا یا حادثات کو شکار ہو جائے تو اس کو ایک بالکل آپ ایسے ٹریٹ نہ کریں کہ جیسے کوئی ایک بڑی عجیب و غریب سی مخلوق ہے. بالکل اس کو نارمل لینا چاہیے. ایٹیٹیوڈز کو چینج ہونے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں ہم لوگ ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے نا, ہم ایکسیپٹنس ایز اے نارمل ہیومن بینگ نہیں دے رہے اس چیز کو. کسی کے ساتھ اگر کوئی فزیکل چیلنج ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, تو ہم اس کو ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پر نہیں لیتے. ہم اسے یا تو ایک ایسی چیز بنا دیں گے کہ بس اس کے ساتھ سمپتھیز کرنی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو سڑک پر بیٹھے آپ کو بھیک مانگتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور دوسرا, یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اتنا آئیڈیلائز کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو انسان رہنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے بھائی, وہ لوگ بھی آپ کی طرح ہیں, ہم بھی آپ کی طرح ہیں, آپ کی طرح جذبات رکھتے ہیں, آپ کی طرح سوچ رکھتے ہیں, اور ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو تھوڑی ایکسیپٹنس دیں, let them live a normal life. let them live. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے, مجھے ایک آپ کی بات بہت خوبصورت لگی. ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں, اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. تو آپ جو ہے, مجھے آپ نے ایک بات کہی تھی, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی آپ سے بات سنیں کہ 21 سال تک آپ جو ہے آپ نے اللہ کا شکر کیا کہہ رہی تھی آپ ذرا؟ جی وہ میں آپ سے یہ پہلے بھی بات ہوئی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری عمر 21 سال تھی جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 21 سال کے دوران میں نے ایک دفعہ بھی کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میری ٹانگیں بازو سلامت ہے, میں یہ کر سکتی ہوں, میں موو کر سکتی ہوں. کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, نیور ایور. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے باقی لوگ بھی کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے 21 سال میں جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے,
تو اس نعمت کے چھن جانے کے بعد کم از کم اگلے 21 سال تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں شکوہ کروں کہ یہ کیوں چھین لی گئی. بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو ہمارے جو آپ کے آنے والی ہماری نسل ہے یا آپ کے ہم اثر جو ہیں اور ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ان کے لیے میں ایک میسج تو یہ دوں گی کہ نو ایکسکیوز از اے گڈ ایکسکیوز. ٹھیک ہے. ہم جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کے لیے آپ کو ڈٹرمینیشن چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو ایک پیشن ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں، جو بھی مقصد ہے اس کے لیے ایک پیشن ہو، ایک ڈٹرمینیشن ہو، تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کی منزل اتنی اہم نہیں ہوتی، آپ کا سفر زیادہ اہم ہوتا ہے. صحیح. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بعض اوقات ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جب آپ میں ہمت نہیں ہوتی کہ آج آپ دوبارہ سے اپنے دن کا آغاز کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اس فیز کو بھی فیل کریں، لیکن اس میں سے نکل آئیں. درد جو ہے وہ پین از، وہ آپ کہتے ہیں انیویٹیبل بٹ مزری از آپشنل. بالکل. انم آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر انم نجم کو، اور ان کی اس گفتگو کے بعد میرے لیے تو کہنے کی کوئی گنجائش بالکل بھی نہیں بچتی. لیکن مجھے ایک انگریزی کا ایک سینگ یاد آ جاتی ہے کہ ایڈورسٹی انٹروڈیوسز اے مین ٹو ہمسیلف. یعنی جب آپ کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اس وقت آپ کو اپنے پوٹینشل کا، اپنے ٹیلنٹ کا پتہ چلتا ہے. اور انم نجم اس کی ایک روشن مثال ہیں. اور آج کا پروگرام ہم اسی دعا پہ ختم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے کوئی اور انم نجم اس حادثے کا شکار نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ لوگ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو انم نجم کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لے کے جو ہے اپنی زندگی کو ایک نارمل انداز میں جئیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. طارق نقاش کو اجازت. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.